بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، پیاری مدد، اگر سوچا جائے تو بار بار شکر کرنے کو دل چاہتا ہے، اس لیے کہ خداوند قدوس کے زبردست احسانات ہیں ہم سب پر، لیکن سوچنے، سمجھنے اور شکر کرنے کی کمی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی عالم پیدا ہو سکتا ہے، مختلف میدانوں میں علماء ہوتے ہیں، لیکن کسی استاد کی ترقی کب ہوتی ہے؟ اس وقت جبکہ اس جیسے یا اس سے بہتر شاگرد پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کی ترقی ہے۔ کسی بھی ہنر میں اگر کوئی شخص کمال حاصل کرتا ہے تو یہ آخری بات نہیں ہے۔ آخری درجہ وہ ہے جبکہ وہ خدا کی یاری سے اپنے جیسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے، یا خدا کی مدد سے اور زمانے کی ترقی سے اس سے بھی بہتر لوگ پیدا ہو سکتے ہیں۔ زمانے کی رفتار پر غور کیا جائے اور ماضی کی طرف بھی جا کر دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ زمانے کی گزرنے کے ساتھ ساتھ قابل سے قابل تر لوگ پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ ہمیں بے حد خوشی ہے کہ آپ سب نے مل کر جو اس چھوٹے سے ادارے کو مضبوط کرنے اور آگے بڑھانے کے لیے کوشش کی ہے، اس کا ثمرہ ہم سب کو آج مل رہا ہے۔ وہ یہ کہ ہم میں سے نئے اسکالرز، جوان خواتین میں سے اور حضرات میں سے پیدا ہو رہے ہیں، جس کا جہد کو دیکھ کر دل میں جذبائی شکر گزاری ابھرتا ہے، اور یقیناً ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے عزیزوں نے اس مقالے کو کس طرح سمجھ لیا ہے اور کس حسن و خوبی سے نکات کی وضاحت کی اور کس دلنشین انداز میں بیان کیا، اور اپنے جنرل نالج سے کام لیتے ہوئے ہر نقطے کو بیان کیا بہت ہی عمدگی سے اور بڑی خوبیوں کے ساتھ۔ یقیناً صلوات کے بارے میں بہت سے سوالات دبے ہوئے ہیں ذہن میں اور دل میں، کہ بعض دفعہ انسان اپنے ان سوالات کو بھی نہیں سمجھ پاتا ہے، حالانکہ سوالات ہوتے ہی ہیں، ذہن و خاطر میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے کہ ان سوالات کو منطقی انداز میں ظاہر کرے۔ اس سوالات کو، صحیح سوالات کو بنانے کے لیے لاجک کی یعنی منطق کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو سوالات منطقی نہیں ہوتے ہیں وہ سوالوں میں شمار ہی نہیں ہوتے ہیں، ان کو دانشمند لوگ توڑتے ہیں، ان کو رد کرتے ہیں، تو کچھ عقل و دانش ہی سے سوالات بن سکتے ہیں۔ جس طرح کہ ابھی اس مقالے کی روشنی میں اور جنرل نالج کی روشنی میں صلوات کے بارے میں کچھ سوالات اجاگر کیے گئے، وہ واقعاً سوالات ہے ہی، جبکہ صلوات کو اس انداز سے قبول نہ کیا جائے
کہ صلوات یقین کے دائرے پر واقع ہے اور اس پر کافی بحث کی گئی. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس مقالے کو سمجھنے کے لیے اسی ریڈنگ پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ کسی اور موقع پر اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے تاکہ جو اگلی صف کے ہمارے عزیزان ہیں ان کا علمی فائدہ دوسروں کو ملے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان 4 اسکالرس کے علاوہ اور بھی پیدا ہو جائے تو ہم زیادہ شادمان ہو جائیں گے. مجھے امید ہے کہ جتنے عزیزان یہاں آتے ہیں اور سنتے ہیں وہ ان باتوں کو خاطر نشین کرتے ہوں گے اور ان باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اور ان کا ضرور یہ پروگرام ہوگا کہ آگے چل کر وہ بھی اسی طرح ان اسکالرس کی طرح لیکچر دیں تاکہ اس سے مجموعی طور پر جماعت کو فائدہ ملے. یقیناً صلوات میں کوئی راز ہے اور خدا اور فرشتوں کی صلوات کوئی معمولی چیز نہیں ہو سکتی ہے. یقیناً یہ صلوات جو خدا اور اس کے نازل ہوتی ہے اور وہ پیغمبر اور آل پیغمبر یعنی ائمہ طاہرین کے توسط سے آتی ہے تو وہ بہت بڑی شے ہے. اور یقیناً صلوات مختلف درجات میں ہوتی ہے یعنی شروع میں توفیق، ہدایت، اچھے خیالات، دینی جذبہ، شوق عبادت جیسی کیفیات میں ہو سکتی ہے. لیکن آگے چل کر یہ درود بہت بڑی چیز ہے اور اس کے معنی بلند سے بلندتر ہوتے جاتے ہیں. خداوند عالم کی سنت ہی ایسی ہے کہ اس کا کوئی پاک لفظ تمام مراتب پر اور تمام مناظر پر لاگو ہو جاتا ہے. اگر مومنین کے 1000 درجے ہیں اور خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر اور امام کے توسط سے درود بھیجتے ہیں تو ان 1000 درود کا نزول ان درجات کے مطابق ہوگا. اور جو لوگ روحانیت کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہو چکے ہیں ان پر بھی درود نازل ہوتا ہے تو یہ درود ان کی حیثیت اور ان کے مقام کے مطابق ہوگا. یہاں تک کہ یہ درود مقام عقل تک جائے گا تو وہاں پر پیغمبر مومنین کے اموال سے ایک صدقہ لیں گے اور مرتبہ عقل پر پیغمبر کے صدقہ لینے کے یہ معنی ہوں گے کہ وہاں پر گوہر عقل کا مظاہرہ ہوگا.
اور اس کے نتیجے میں مومنین کا تزکیہ ہوگا، یعنی مومنین پاک ہوں گے، اور درود کا سلسلہ اس کے بعد بھی جاری رہے گا۔ یہ اس آیہ کریمہ کی تعویل ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اے رسول ان کے اموال میں سے ایک صدقہ لو تاکہ تم ان کو اس عمل سے پاک و پاکیزہ کر سکو گے۔ تو اس معنی کا اطلاق مقامی عقل پر بھی ہوگا، اور پھر اس پاکیزگی کے بعد رسول صلوات دیں گے یا درود بھیجیں گے، وہی درود جو خدا اور اس کے فرشتوں کی طرف سے ہے، اور پھر رسول ایمان کے وسیلے سے یہ درود دیں گے، یعنی وسیع اور امام زمان کے توسط سے۔ تو پھر وہاں پر اسرار خداوندی کا ظہور ہوگا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ خدا کے بغیر یا خدا کا علم حکمت کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ جان چکے ہیں کہ ہر چیز میں علم ہی کا ذکر ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہا گیا، اور حامیان عرش کی زبان سے کہا گیا کہ خدا نے ہر چیز کو علم میں گیر رکھا ہے، یعنی علم ہر چیز سے متعلق ہے۔ ہر مثال، ہر بیان، ہر لفظ، ہر واقعہ، ہر تذکرہ میں علم ہی ہے۔ سو اس درود کے قصے میں بھی، درود کے بیان میں بھی علم ہی ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر علم مقامی ازل کی طرف جاتا ہے، اور گوہر عقل کے ظہور کے بعد علم بہت نورانیت کے ساتھ ظاہر ہونے لگتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ آن حضرت کا مومنین سے صدقہ لینا، مومنین کے اموال سے دنیا ظاہر میں بھی ہے، اور حضور کا یہ صدقہ لینا مرتبہ عقل پر بھی ہے۔ اور اسی طرح درود کا فائز عالم ظاہر میں بھی ہے، عالم روحانیت میں بھی ہے، عالم عقل میں بھی ہے۔ یہ اسماعیلی مذہب کی شان ہے کہ اسرار خداوندی کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ دولت لازوال ہے، اور اس سے مومنین کے لیے تقویت ملتی ہے، ان کے اپنے مقام کا پتہ چلتا ہے کہ ان میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے، اور جو بہت سے دوسرے لوگ سطحی طور پر اپنے خیالات اور نظریات کو اپنا رہے ہیں، ان کی سطحیت کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کتابیں کتنی معمولی اور سطحیت کی ہیں، اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔